ایک خاتون قبرستان میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک خاتون قبرستان میں رو رہی تھی، بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آ کر کے خاتون سے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، یہ رونا پیٹنا بند کر دو، صبر کرو۔ اس خاتون نے کہا الیک عنی، الیک عنی کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کرو کہ مجھ سے ہٹ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، اگر ہم تھوڑا سا سخت لفظ کہیں دفع ہو جاؤ۔ ابو بکر اور عمر وہی نبی کا احسان اور صلہ انہوں نے جاری رکھا، اور ہر وقت ام ایمن کے پاس جاتے تھے، دونوں ہر وقت جاتے تھے ام ایمن کے پاس، بیٹھتے تھے، ان کے بات کرتے تھے، حال احوال معلوم کرتے تھے، اور جب بھی جاتے تھے ام ایمن روتی تھی تو ان دونوں پوچھتے تھے آپ کیوں روتی ہو؟ وہ تو چلا گیا، جنتوں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا اس بات پہ مجھے رونا نہیں آتا ہے، رونا اس بات پہ کہ جبریل کا آنا بند ہو گیا دنیا سے۔ ایک منافق نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑا، چادر گریبان پہ ڈالا اور پکڑا اور کھینچا زور سے۔ آپ اندازہ کریں، گریبان سے چادر گلے میں چادر ڈال کے اور اس کو پکڑا اور کھینچ رہا ہے۔ رسول اللہ ہے، کون ہے جانتے ہیں آپ؟ کون سی ہستی ہے وہ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 3-4 باتیں رکھنا چاہتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتیں، دودھ پلانے والی خواتین 3 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آمینہ، اور میں نے پچھلے درس میں بتایا سویبہ مولات ابی لہب، انہوں نے بھی دودھ پلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح حلیمہ السعدیہ نے بھی دودھ پلائی۔ ان 3 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی۔ باقی کچھ اور کا ذکر ہے تاریخ میں، لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ بنی سعد میں رہتی تھی، بنی سعد کی رہائشی ہے۔ یہ تقریباً مکے سے کوئی 120-130 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی آبادی ہے۔ اس وقت عربوں میں ایک رواج تھا، وہ یہ تھا کہ جو شہر کے لوگ تھے، جو شہر میں رہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے دیہاتوں میں جا کر کے زندگی گزار لے، جو بچپن کا عمر ہے وہ دیہاتوں میں گزار لے۔ 3 چیزیں یا 4 چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، وہاں کے آب و ہوا اور صاف ستھرا ماحول جو بچوں کے نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو وہاں کے صاف آب و ہوا کے لیے اپنے بچوں کو وہاں، چھوٹے بچوں کو، شیر خوار بچوں کو وہاں بھیجتے تھے تاکہ ان کی صحت اچھی رہے۔ نمبر 2، تاکہ جسمانی طاقت بھی بچوں کے بہتر بنے۔ وہاں کے پہاڑوں میں رہنا، صحراؤں میں گھومنا پھرنا، پتھروں میں، وہاں کے گرمی، تو اس سے بچے کے صحت جو ہے نا، جسمانی طاقت، یہ بہت بہترین بن جاتا ہے، جسمانی طاقت بہت بہترین۔ نمبر 3، وہاں جو ہے نا
وہ صبر اور برداشت سیکھ سکتے ہیں۔ سخت ماحول میں زندگی گزارنا یہ بچوں کی عادت بناتے ہیں۔ سخت ماحول میں زندگی گزارنا اور سخت ماحول میں رہنا، دن رات گزارنا، اور وہاں سخت ماحول میں جو ہے نا ان کا اٹھنا بیٹھنا، اس سے وہ انتہائی بہترین انداز میں صبر اور برداشت سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4، فصیح لغت، فصیح زبان وہاں سیکھ سکتے ہیں۔ عربی زبانوں میں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ الفاظ تبدیل ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے قبائل جو آنے سے شہروں میں، مختلف قسم کے لوگوں کو آنے سے شہروں میں، عجم کے لوگوں کو آنے سے شہروں میں عربی زبان میں بہت سارے تبدیلی پیدا ہوئی ادھر۔ تو انہوں نے وہ لوگ اپنے بچوں کو صحراؤں میں، دیہاتوں میں وہاں جو ہے نا وہاں بیچتے تھے تاکہ وہ فصیح زبان سیکھے، بہترین زبان سیکھے، اور یہ بہت ضروری تھا اس وقت میں لوگوں کے لیے۔ یہ جو 4 مقاصد ہے، اس کے خاطر شہری لوگ اپنے بچوں کو چھوٹے عمر میں، بچپن عمر میں وہ بھیجتے تھے ادھر صحراؤں میں، دیہاتوں میں۔ دیہات کے لوگ عموماً غریب ہوتے تھے، انتہائی غربت والے ہوتے تھے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، دیہات کے خواتین آتی تھی یہاں سے، بچوں کو لے کے جاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، اور جو شہری لوگ تھے، بچوں کے والدین تھے، ان سے مزدوری، کچھ دیہڑی، کچھ مال بھی حاصل کرتے تھے، تو دونوں کا کام ہو جاتا تھا۔ جو بنی سعد کے جو خواتین تھے، کچھ خواتین مکے آئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو دودھ پلایا جاتا ہے، ان کو لے کے جانے کے لیے بہت سارے خواتین کو بچے ملے۔ حلیمہ سعدیہ کے نصیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ اس کے بارے میں جب معلومات لی، پتہ چلا کہ یہ تو یتیم ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ سوچنے لگی کہ اس یتیم بچے سے مجھے کیا ملے گا، ان کے گھر سے مجھے کیا ملے گا۔ والدین ہو تو والدین ہمیں کچھ دے دیتے ہیں، کچھ مال ہمیں مل جاتے ہیں، اب یہ یتیم بچہ ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ بہرحال کوئی اور بچہ حلیمہ سعدیہ کو نہیں ملا، تو مجبوراً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ حالت حلیمہ سعدیہ کے خاندان کی یا ان کے گھر کی حالت یہ تھی کہ انتہائی غریب، انتہائی زیادہ غریب تھے یہ۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلانا نبی کو، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی ساعدہ میں کچھ سال گزارنا، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ رہی بات یہ کہ کیا خیر اور برکات حلیمہ نے دیکھی، یہ تاریخ کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اس پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ مثلا دودھ کا زیادہ ہونا، حلیمہ کے دودھ، ان کا اپنا دودھ زیادہ ہونا، ان کے بچے نے جو پہلے سے بچہ تھا وہ بھی پی رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پی رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے نا ان کے جو جانور تھے ان کا موٹا ہونا، اور ان کے گھر کا ماحول اچھا ہونا، ان کے گھر میں خیر و برکات کا پیدا ہونا، یہ سارے جو ہے نا برکات مؤرخین، سیرت والے ذکر کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ان کے گھر پہ نازل کیا۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی 1 سال 2 سال 3 سال گزارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایک واقعہ سنایا جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما شأنک یا رسول اللہ، ما اول شأنک یا رسول اللہ،
تیرے ابتدا کا معاملہ کیسا رہا؟ شروع میں آپ نے کیسی زندگی گزاری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا ذکر کیا، بنو سعد کا ذکر کیا، اور کہا کہ ایک دن میں اور میرا بھائی سے مراد حلیمہ کا بیٹا، کہتے ہم جانور لے کے چرانے کے لیے جانور لے کے دور گئے، اور ہم نے دوپہر کا کھانا ساتھ نہیں لے کے گیا۔ کہتے جب دوپہر کا وقت آیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا آپ جاؤ، آپ کھانا لے کے آؤ اور میں یہاں بیٹھ جاؤں گا جانوروں کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ۔ وہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وہاں ریوڑ کے ساتھ رہا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ 2 پرندے، سفید پرندے آئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا یہی ہے؟ ایک پرندے نے دوسرے سے کہا یہی ہے؟ دوسرے نے کہا جی ہاں یہی ہے۔ کہتے میرے پاس آئے دونوں، مجھے پکڑ لیا، مجھے لٹھا دیا پیٹھ کے بل، میرے پیٹ کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا، 2 حصوں میں کر دیا، اور میرے دل نکال دیا۔ میرے دل کو پھر 2 ٹکڑے کر دیا، پہلے پیٹ کو چاکا، پیٹ کے بعد دل نکالنے کے بعد دل کو درمیان سے 2 حصوں میں کر دیا، اس سے 2 کالے لوتھڑے نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا برف کا پانی لے کے آؤ۔ برف کے پانی سے میرے دل کو دھویا، میرے پیٹ کو دھویا۔ پھر کہا جاؤ جو اولے ہوتے اولوں کو لے کے آؤ، اس سے میرا دل دھویا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے جاؤ اطمینان، سکون یہ لے کے آؤ، میرے دل میں اطمینان سکون کو ڈال دیا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے آپ اس کو بند کرو، میرے دل کو بند کر دیا، واپس رکھ دیا اور میرے پیٹ کو بند کر دیا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا آپ اس کو 10 بندوں کے ساتھ تولنا ہے۔ کہتے ہیں 10 بندے ترازو کے ایک پلے میں ڈالا، مجھے دوسرے پلے میں ڈالا۔ کہتے ہیں میں نیچے اور یہ 10 اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی ایک مجھ پر نہ گرے۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا سارے امت کو ایک پلے میں ڈال دے، یہ ایک پلے میں ڈال دے، تب بھی یہ بھاری ہوگا۔ اس کے بعد دونوں چلے گئے، مجھے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بہت ڈر گیا، انتہائی سخت ڈر گیا۔ ادھر سے بچے بھی چلے گئے، جن بچوں نے دیکھا انہوں نے بھاگے گئے، آمینہ کو بتایا کہ محمد قتل ہوا، مر گیا۔ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل پڑا، تو آمینہ سے ملاقات ہو گئی۔ آمینہ نے پوچھا کیا ہوا، سارا واقعہ سنا دیا۔ تو آمینہ نے ایک لفظ کہا اعیذک باللہ، میں تجھے اللہ کے پناہ میں دیتی ہوں، تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آمینہ نے یہ لفظ کہا اور یہ بھی کہا تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن خطرہ تو ہے، واقعہ اچانک ہوا، خطرناک واقعہ ہے۔ جو تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمینہ کو بتایا انتہائی خطرناک تھا۔ تو آمینہ نے سواری تیار کیا، اس کے بعد مجھے سواری پہ بٹھا دیا، مجھے آگے بٹھایا۔ آمینہ خود اونٹنی کے پیچھے بیٹھ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھ گئی، یہاں تک کہ آمینہ کے پاس آئے۔ حلیمہ نے ان کو جب سواری پہ بٹھایا تو نبی کو آگے اور خود پیچھے بیٹھ گئی، یہاں تک کہ آمینہ کے پاس پہنچ گئی۔
حلیمہ کہنے لگی ادیت امانتی و ذمتی، یہ تیرا بیٹا ہے، میں نے امانت تجھے واپس کر دیا ہے اور اب میرا ذمہ کچھ نہیں ہے۔ اور حلیمہ سعدی نے سارا واقعہ آمنہ کو بھی سنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلم یرعھا، میرے امی کو کوئی خوف کوئی ڈر نہیں لگا اس واقعے سے۔ عموماً خواتین پریشان ہوتی ہیں لیکن آمنہ پریشان نہیں ہوئی، اس واقعے سے کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوئی۔ اور آمنہ کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا کہ جب میں نے اس کو جنم دیا تو مجھ سے ایک نور نکلا، روشنی، جس سے جو ہے نا شام کے جو علاقے ہیں آبادیاں ہیں وہ روشن ہو گیا، شام کے علاقے، شام کے آبادی روشن ہو گیا۔ آپ لوگ ایک بات پہ غور کریں، آمنہ نے ان کے بقول مؤرخین اور سیرت والوں کا، آمنہ نے بہت برکات، بہت فائدے اپنے گھر میں پائے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی ہے۔ ہر طرح کے خیر اور فائدے، ہر طرح کی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک دیہاتی خاتون ہے، شہریوں نے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کیے، بچے کو قتل نہ کرے، بچے کو نقصان نہ پہنچائے، بچہ بیمار نہ ہو جائے، کیا نہ ہو جائے، کیا نہ ہو جائے۔ خواتین ڈرتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت کے جو شہری خواتین تھی وہ اپنے بچوں کو اتنا دور دراز علاقوں، وہ بھی بچہ 6 ماہ کے، 8 ماہ کے، سال کے، دور دراز علاقوں کو بیچتی تھی۔ کیوں؟ کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا بیماری کا، قتل کا، اغوا کا، چوری کا، کسی چیز کا بھی ڈر نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، اس زمانے میں ان لوگوں میں جو بھی ہو ایک صفت تھی امانت داری۔ جب کوئی کسی کو زبان دیتا، پھر جس کو زبان دیتا اس کو کوئی خوف ڈر نہیں ہوتا، اس کو یقین تھا کہ جو زبان دی اس کو پورا کرے گا۔ آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم لے کے گیا، یعنی امانت داری یہ تھی کہ آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس بچے کو اپنے بچے سے اس کا زیادہ حفاظت کرتی تھی، اپنے بچے سے اس بچے کا زیادہ خیال رکھتی تھی، اپنے بچے سے اس بچے کا زیادہ جو ہے نا ہر اعتبار سے زیادہ جو ہے نا اچھائی کرتی تھی، زیادہ مہربانی، زیادہ پیار، زیادہ محبت، کیونکہ ان کے دلوں میں ایک بات تھی امانت داری، کہ جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ کرو گے اللہ آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ یہ اصول ہے اور یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں۔ یہ آپ کا جس طرح سوچ ہے دوسرے کے بارے میں، جو آپ ذہن بناتے ہیں دوسرے کے بارے میں، جو آپ گمان، جو آپ خیال رکھتے ہیں دوسرے کے بارے میں، آپ کے ساتھ بھی اللہ ایسا ہی کرے گا۔ اگر آپ کو سوچ ہے کسی اور کے مال کے حفاظت کی، آپ کے پاس سوچ ہے کسی اور سے اچھائی کرنے کا، آپ کے پاس سوچ ہے کہ کسی کا جو ہے نا مدد کرے، آپ کے پاس سوچ ہے کہ میں افسر ہوں، میں ملازم ہوں، میں لوگوں کا کام وقت پہ کروں، آپ کے پاس سوچ ہو کہ میں نے جس سے ادھار لیا وہ وقت پہ ادا کروں، آپ کے پاس سوچ ہے کہ میں نے جس سے امانت لی اس کا خیال رکھوں کہ وہ خراب نہ ہو جائے، وہ یہ نہ ہو جائے، وہ یہ نہ ہو جائے، آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اللہ کی طرف سے۔ دو سال کے بچے یا 1 سال کے، 6 ماہ کے بچے کوئی کسی کے حوالہ کر دے گا اتنا دور لے کے جانے کا؟ کیونکہ اس وقت یہ صفت تھی امانت داری کا، جاہلیت میں بھی صفت تھی۔ اس لیے حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا آمنہ سے؟ کہتے ادیت امانتی،
جو آپ نے مجھے امانت دی ہے یہ ہے میں نے آپ کے پاس لا کر کے آپ کے حوالہ کر دیا. جو میں نے ذمہ داری لی تھی اب وہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی. ادیت امانتی، یہ انتہائی عظیم صفت ہے مسلمانوں میں. حلیمہ سعدیہ نے حلیمہ سعدیہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، ظاہری بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کا ہوگا، سال کا ہوگا، مطلب 2 سال تک دودھ پلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاری بنی سعد کے علاقے میں کتنا عرصہ اس نے گزارے. مورخین کا اختلاف ہے، کوئی 2 سال بتاتے ہیں، کوئی 4 سال بتاتے ہیں، کوئی 10 سال بتاتے ہیں. بہرحال 2 سال سے تو زیادہ عرصہ گزارا ہے، 3 سال 4 سال 5 سال تو گزارے. اور پھر حلیمہ سعدیہ نے ان کو جب یہ حالت دیکھا ان کو واپس بھیجا، واپس لے کر آئی اور آمینہ کے حوالہ کی. حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو ثابت ہے. حلیمہ سعدیہ کیا یہ حالت اسلام میں اس نے وفات پا گئی ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں مسلمان ہو گئی، زیادہ محدثین اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، واللہ اعلم. لیکن ہم اچھا گمان کرتے ہیں جن محدثین نے کہا کہ اس نے اسلام قبول کیا، اسلام پر فوت ہو گئے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. باقی معاملہ اللہ کے سپرد. حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اب میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں گا، پھر میں اس واقعے سے اس کو جوڑ دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، مکہ کے بعد جا کے حنین کا واقعہ ہوا، غزوہ حنین فتح کیا. حنین میں بنی حوازن، حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ ہے اوپر وہ حوازن قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی حلیمہ سعدیہ. بنی حوازن کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ فتح کیا انہوں نے پہلے لڑائی بھی کی، پھر وہ بھاگ گئے. بھاگنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غنیمتوں کو، بچوں کو اور خواتین کو لونڈی بنا دیا، بچوں کو غلام بنا دیا، اور مال کو غنیمت کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا صحابہ میں. جب یہ سارا تقسیم ہو گیا، اصول کیا ہے غور سے سنیے. جب ایک کافر حالت جنگ میں بھاگ جائے گا اور اس کے مال مسلمانوں کو غنیمت کے طور پہ ملے گا اور ان کے بچے اور خواتین کو لونڈے اور غلاموں کے طور پر، تو مسلمان یہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا. اگر وہ بعد میں مسلمان ہو جائے گا تو اس کو اپنے بچوں کی، اپنے مال کا کوئی حق واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ تقسیم ہو گیا، مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، ہر مسلمان کا اپنا ملکیت بن گیا، مال بن گیا. اب وہ حق نہیں رکھتا ہے واپس لینے کا. لیکن ہوا یہ چونکہ حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اور حلیمہ سعدیہ حوازن قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. حوازن قبیلوں نے جب ایمان نہیں لایا، نبی نے ان کے خلاف جہاد کیا اور وہ بھاگ گئے، تو ان کے مال کو غنیمت بنایا اور ان کے خواتین کو اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا تقسیم بھی کر لیا صحابہ میں حنین میں. اس کے بعد کچھ دنوں بعد حوازن والے آئے، سب نے مسلمان اسلام قبول کر کے آئے نبی کے پاس کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، غنیمت تو تقسیم ہو گئی، مال تقسیم ہو گیا، اب تو ان کو کوئی حق نہیں ہے لینے کا. لیکن انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی کہ جن خواتین کو آپ نے لونڈیاں بنائی ہے ان میں آپ کی خالہ بھی ہے، آپ کی پھوپھی بھی ہے، یعنی حلیمہ سعدیہ کی بہن، بھتیجیاں، بھانجیاں، ان کے رشتہ دار بھی ہے. حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کے رشتہ دار ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ احسان کریں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلیمہ سعدیہ کا احسان کہ کتنے سال ان کو دودھ پلایا کھلایا ان کا خیال رکھا، اس کو مد نظر رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے حصے میں ہے اور میرے جو کزن ہے بنی المطلب، عبد المطلب کے اولاد کے حصے میں جو آئے ہیں وہ میں تمہیں واپس کر دوں گا، اس پر میرا اختیار چلے گا۔ جو میرے حصے میں آئے ہیں اور میرے رشتہ داروں کے کزن وغیرہ وہ تو میں تمہیں واپس کر دوں گا، لیکن جو صحابہ کے حصے میں آئے ہیں اس کا اختیار میں نہیں رکھتا ہوں، وہ تو ان کا حصہ بن گیا، ان کا مال بن گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات بتائی کہ میں کل لوگوں کو جمع کروں گا، تم دونوں نے آنا ہے، تم نے آنا ہے، اور تم یہی بات وہاں دہرا دے کہ اللہ کے رسول ان لونڈیوں میں آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے جو ہے نا خالہ، آپ کے جو ہے نا پھوپھیاں اور حلیمہ سعدیہ کے بھانجے بھتیجیاں اور مطلب بہت سارے رشتہ دار خواتین ہیں، آپ ہمارے اوپر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ نبی نے کہا یہ الفاظ تم وہاں دہرا دو۔ جب کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جمع کیا اور کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی نے کہا جو میرے حصے میں ہے اور عبد المطلب کے حصے میں ہے تو وہ تمہارے ہے، میں تمہیں حوالہ کر دوں گا، تمہیں واپس دوں گا۔ جب نبی نے یہ کہا تو انصار کھڑے ہو گئے، کہنے لگا جو ہمارے حصے میں اللہ کے رسول اس کا بھی وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ مہاجرین کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول جو ہمارے حصے میں ہے وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ان کے بچیوں کو اور خواتین کو واپس کر دیا، مال نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان سے کہا تھا یا مال چوائس کرو یا بچے اور خواتین، دونوں میں سے ایک ملے گا۔ انہوں نے خواتین اور بچوں کو چوائس کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب جو ہے نا ان کو واپس کر دیا۔ کس چیز کو مد نظر رکھا؟ جبکہ ان لوگوں کا حق نہیں ہے، ان لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے واپس کرنے کا۔ حلیمہ سعدیہ کا احسان جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، دودھ پلایا اور خدمت کی، ان کی کھلایا پلایا، صفائی کی، گود میں رکھا، سارے احسانات کیے، اس چیز کو مد نظر رکھا۔ اور یہ مسلمان کا ایک صفت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے اس احسان کو تا حیات مد نظر رکھنا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ ایک دن یہ احسان کیا تا حیات، اور جب بھی موقع ملے اچھا بدلہ دینے کا تو انسان کو چاہیے کہ اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرے۔ اس نے احسان کیا آپ کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر، جس نے بھی کیا دنیاوی اغراض کو مد نظر نہیں رکھا، اللہ کی رضا کے خاطر آپ کے ساتھ احسان کیا۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ احسان کریں اللہ کی رضا کے خاطر۔ ہوگا کیا؟ غور سے سنیے۔ جب اس نے احسان کیا اس نے ثواب کما لیا، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ان کے ساتھ احسان کریں تاکہ آپ بھی اللہ سے ثواب کما لیں، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو دو کام کم سے کم کرو۔ نمبر ایک، ان کے لیے دعا دو، نمبر دو، کوئی تکلیف کوئی اذیت نہ پہنچا دو ان کو۔ اپنے تکلیف کو اذیت کو ان سے روک دیجیے، کم سے کم یہ کام تو کرو۔ اس سے معاشرے میں محبت پھیلے گا، پیار پھیلے گا۔ احسان کرو، خاص کر کے جو تیرے ساتھ احسان کرے گا اس احسان کو بھول نہ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو مد نظر رکھا۔ کافی عرصہ 40 سال گزرے درمیان میں، تقریباً 40 سال درمیان میں، بلکہ 50 کے قریب سال گزرے، تب بھی وہ احسان نہیں بولے۔ جب حوازن آئے کہا تھا بس ٹھیک ہے، سب کے خواتین اور بچوں کو واپس صحابہ سے لے کے اور ان کے حوالہ کر دی جب وہ مسلمان ہو گئے سارے۔ یہ اچھے صفات جب ایک معاشرے میں ہو تو اس معاشرے کا بنیاد انتہائی مضبوط ہوتا ہے،
اور جب یہ صفات نہ ہو تو اس کے بعد پھر حالات بہت بگڑ جاتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل۔ اب میں آتا ہوں ایک اور خاتون کی طرف، ام ایمن۔ ام ایمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں رکھا، کھلایا پلایا، بڑا کیا، خیال رکھا، سلایا، صفائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ام ایمن یہ جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی لونڈی تھی۔ ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی لونڈی تھی۔ عبداللہ کے وفات کے بعد نبی کے وراثت میں یہ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، ام ایمن کو آزاد کیا۔ اس ام ایمن کا شوہر، اس کی شادی ہوئی جو ہے نا عبید ابن زید سے، عبید ابن زید ابن الحارث سے شادی ہوئی، اور اس سے ایمن پیدا ہوا۔ پھر وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ام ایمن، جس کا نام برکہ تھی، برکہ بنت ثعلبہ، اس کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی زید ابن حارثہ سے۔ زید ابن حارثہ یہ خدیجہ کا غلام تھا۔ خدیجہ نے یہ غلام نبی کو گفٹ دیا، تحفہ دیا شادی کے بعد۔ زید ابن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو نبی نے ام ایمن کی شادی شوہر وفات ہونے کے بعد، پہلا شوہر زید ابن حارثہ سے اس کی شادی کرائی، جس سے اسامہ بن زید پیدا ہوا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ اسامہ بن زید ان کے والد سے بہت محبت کرتے تھے، اور ایک کالا اور ایک بالکل سفید۔ تو یہ اسامہ کے والدہ بھی ام ایمن ہے، ان سے شادی کرائی۔ لیکن ام ایمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ہاں، نبی کی خدمت ضرور کی، گود میں لیا، بڑھایا، بڑا کیا، ان کو کھلایا پلایا، خیال رکھا، سلایا، سب کچھ ام ایمن کرتی تھی۔ جو آمنہ تھی وہ دودھ پلاتی تھی، زیادہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ایمن کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن چونکہ مسلمان ہو گئی تھی، صحابیہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کا بہت خیال رکھا۔ ہر وقت علن کی آزاد کردہ لونڈی ہے، غور کریں آپ لوگ، یعنی آزاد عورت نہیں ہے، لونڈی ہے جو نبی نے آزاد کیا ہے۔ لیکن نبی کے ساتھ اس نے ایک احسان کیا بچپن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ام ایمن کے پاس جاتی تھی زیارت کے لیے، حال احوال معلوم کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ احسان کرنے کے لیے، اور ان کو بسا اوقات خوراکی مواد، ضرورت کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے نا بھیجتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خیال رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پا گئے تو اس کے بعد ابو بکر اور عمر وہی نبی کا احسان اور صلہ انہوں نے جاری رکھا، اور ہر وقت ام ایمن کے پاس جاتے تھے، دونوں ہر وقت جاتے تھے ام ایمن کے پاس، بیٹھتے تھے، ان کے بات کرتے تھے، حال احوال معلوم کرتے تھے، اور جب بھی جاتے تھے ام ایمن روتی تھی۔ تو ان دونوں پوچھتے تھے آپ کیوں روتی ہو؟ وہ تو چلا گیا، جنتوں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا اس بات پہ مجھے رونا نہیں آتا ہے، رونا اس بات پہ کہ جبریل کا آنا بند ہو گیا دنیا سے، جبریل کا آنا دنیا سے بند ہو گیا۔ اس کا مطلب جبریل کا آنا خیر اور برکت کا ذریعہ تھا، اور یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس بات پہ وہ روتی تھی۔ تو ام ایمن رضی اللہ عنہا، وہ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 8 مہینے بعد فوت ہو گئی،
بعض کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کے بعد فوت ہو گئی، بعض کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان کی خلافت کے بعد فوت ہو گئی۔ علی کل حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو ہے نا یہ ام ایمن رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی۔ اب میں ایک اور مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنا دفعہ چاک ہوا؟ اس میں جو سیرت کے اور جو مؤرخین ہیں کچھ 2 دفعہ ذکر کرتے ہیں اور کچھ 3 دفعہ۔ جو 3 دفعہ ذکر کرتے ہیں وہ صحیح قول نہیں ہے، صرف 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کو چاک کر دیا گیا۔ ایک دفعہ بنی سعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال سے بڑے تھے، 2 سال سے 4 سال 5 سال کی عمر تھے، اس دفعہ چھانکنے کا مقصد سینے کو 2 حصوں میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دل سے جو شیطان کا حصہ ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ نبی کے اندر سے جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے کہ انسان میں وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے، وہ باہر پھینک دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سکون، اطمینان ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چونکہ عبد المطلب نے ان کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں رسول بننا ہے، لوگوں کا اصلاح کرنا ہے، قیادت کرنا ہے، معاملات حل کرنا ہے، اور ریاست چلانی ہوں، ریاست کے معاملات اس نے دیکھنا ہے۔ اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک جسمانی طاقت اور ایک برداشت۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی کمزوری ہے انسان یہ معاملات نہیں چلا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد میں بھی بکریاں چرائی ہے، اور جب واپس آئے چونکہ ابو طالب غریب تھا، جب واپس آئے مکے میں تب بھی انہوں نے قریش کے بکریاں چرائی، معمولی چیز کے بدلے، معمولی چیزوں کے بدلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے، ہر نبی نے بکریاں چلائی۔ بکریاں اور ان کے چرانا ہر نبی نے کیوں کیا؟ بکری واحد وہ جانور ہے جو چرواہا کبھی بھی ان کو زور سے نہیں مارتا ہے، کبھی بھی، اور یہ واحد جانور ہے جو اس نے سیدھے راستے پہ نہیں چلنا ہے، سیدھے راستے پہ جانا نہیں ہے، اور چرواہا نے کبھی بھی اس کو سختی سے مارنا نہیں ہے۔ اب بتاؤ مجھے کون اس کو کنٹرول کرے گا؟ کیسے کنٹرول کرے گا؟ مارنا بھی نہیں ہے زور سے سختی کے ساتھ، اور انہوں نے سیدھے راستے پہ چلنا نہیں۔ اس سے صبر برداشت انسان سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ جو بکریاں والے ہیں وہ ہر وقت نرم دل ہوتے ہیں، اور جو اونٹ والے ہیں وہ ہر وقت سخت دل ہوتے ہیں۔ اونٹوں کے ساتھ اونٹ سخت جانور ہے، جو اونٹوں کا مالک ہے وہ ایسے ہی سخت دل ہوتا ہے، جو بکریاں ہیں نرم جانور ہے، مالک بھی ایسا نرم دل ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین انبیاء کی تربیت کرتا ہے، انبیاء کی تربیت کرتا ہے۔ انہوں نے
آگے جا کر کے لوگوں نے ان کو برا بلا بھی کہنا ہے، مارنا بھی ہے، تنگ کرنا بھی ہے، لوگوں نے جو ہے نا ان کو آرام کرنے کے لیے نہیں چھوڑنا ہے، اور وہ صبر کریں گے، برداشت کریں گے۔ سارے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ، برا بلا کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، سوائے چند مقامات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، پھر میں بتاؤں گا کن مقامات میں غصہ کیا، لیکن 23 سال زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا۔ آپ نے ذات کے متعلق کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے ذات کے متعلق کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہم آج کون ہیں ہم میں سے جو اپنے ذات کے متعلق کسی کو معاف کر دے؟ رشتہ داروں میں ہم معاف نہیں کرتے ہیں، ذاتی معاملات ہوتے ہیں لیکن ہم معاف نہیں کرتے ہیں، معافی نہیں ہے، بدلہ لینا ہے ہم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں کیا اور نہ بدلہ لیا۔ کدھر گیا ہمارے رسول اللہ کی اقتداء؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کتنے چلا گیا؟ ہے کوئی جو یہ کہے اللہ جس نے مجھے اذیت پہنچائی، اللہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اللہ جس نے میری غیبت کی، اللہ جس نے میرے معاملات کو خراب کیا، اللہ جس نے مجھے نقصان پہنچایا، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا ہے کوئی؟ ایک خاتون قبرستان میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک خاتون قبرستان میں رو رہی تھی، بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آ کر کے خاتون سے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، یہ رونا پیٹنا بند کر دو، صبر کرو۔ اس خاتون نے کہا الیک عنی، الیک عنی کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کرو کہ مجھ سے ہٹ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، اگر ہم تھوڑا سا سخت لفظ کہیں دفع ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، الیک عنی کا اس کے قریب ہے، دفع ہو جاؤ۔ خاتون کہنے لگی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کیا مصیبت آئی ہے میرے پاس، وہ تو آ کر کے مجھے کہتا ہے کہ اتق اللہ واصبری، اتق اللہ واصبری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ جب اس خاتون نے کہا الیک عنی، کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک اور آدمی وہاں آئے، اس آدمی نے اس خاتون سے کہا رسول اللہ نے آپ سے کیا کہا؟ اس خاتون اچانک چونک گئی، کہنے لگی وہ رسول اللہ تھے؟ کہنے لگا جی ہاں وہ رسول اللہ تھے۔ اٹھ کے دوڑ کے بھاگ کے آئی نبی کے دروازے پر، کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصبر عند صدمۃ الاولی، جب مصیبت کی شروع ہوتا ہے، مصیبت کی ابتدا، اس وقت صبر مطلوب ہے، بعد میں تو مصیبت بھول جائے گا انسان، پرانا ہو جائے گا، ابتدا میں صبر کرنا ہے۔ اور کچھ نہیں کہا، اور ایک لفظ نہیں کہا۔ کتنا صبر سیکھا نبی نے، یہ صبر کہاں سے سیکھا اس نے، یہ برداشت کہاں سے سیکھا اس نے؟ اچھا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرتے تھے، ایک منافق نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑا، چادر گریبان پہ ڈالا اور پکڑا اور کھینچا زور سے۔ آپ اندازہ کریں، گریبان سے چادر گلے میں چادر ڈال کے اور اس کو پکڑا اور کھینچ رہا ہے۔ رسول اللہ ہے، کون ہے جانتے ہیں آپ؟ کون سی ہستی ہے وہ؟ کچھ بھی غصہ نہیں کیا اس پر، ایک لفظ غصہ نہیں کیا۔ یہ برداشت، یہ صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ سیکھا ہے بکریوں کے چرانے سے، اور یہ سیکھا ہے بنی سعد میں، صحرائی بنی سعد میں یہ سیکھا۔ میں آخر میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، باقی معاملات پھر ہم انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ صبر، برداشت، یہ صرف انتہائی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے،
لیکن انتہائی زیادہ مفید ہے معاشرے میں، انتہائی زیادہ مفید ہے معاشرے میں۔ اگر یہ دو چیزیں، صبر اور برداشت اور جسمانی طاقت، اگر یہ ہو، انسان کامیاب ترین زندگی گزارتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ہمارے جو بلڈ پریشر کے بیماریاں اور شوگر کے بیماریاں ہیں، سب کی وجوہات کیا ہے؟ عدم صبر، عدم برداشت۔ یہ دو وجوہات ہیں، صبر نہیں، برداشت نہیں۔ یار جو بھی آپ سے غلطی کرے معاف کرو اللہ کے لیے، ختم۔ کوئی ٹینشن ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، ذہن میں کیا رکھا؟ میرا رب مجھے ثواب دے گا، انہیں جو کرنا ہے کر لے۔ نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی شوگر اور نہ کوئی بلڈ پریشر۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری رات سوچتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا کیوں؟ ان کو کیا حق بنتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا؟ وہ کون ہے وہ جو میرے ساتھ اس نے یہ کیا؟ ساری رات ہم یہی سوچتے رہتے ہیں۔ یار معاف کر دو، چھوڑ دو، برداشت کرو۔ یہ صبر اور برداشت سیکھنا مشکل کام ہے، لیکن فائدے اور ثمرات ان کے بہت زیادہ ہیں۔ اب خلاصہ، جو بڑے ہو گئے وہ تو بڑے ہو گئے، اب اپنے بچوں کو کوشش یہ کرے آسائشوں میں پالنا نہیں ہے، بچوں کو آسائشوں میں پالنا نہیں ہے، سخت زندگی میں بچوں کو پالو۔ یہ بچے جاندار بنیں گے، یہ سخت بنیں گے، یہ کل برداشت اور صبر سیکھیں گے۔ یہ ہمارے ہر گھر میں کیوں جھگڑے ہیں؟ دو بھائیوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، برداشت نہیں ہے، یہ معمولی بات پہ غصہ، شوہر معمولی بات پہ غصہ، تھوڑی سی نمک زیادہ ہو جائے 3 طلاقیں پھینک دیتا ہے۔ جھگڑا کیوں؟ بچپن آسائشوں میں گزارا ہے، نہ کوئی برداشت ہے، نہ کوئی صبر ہے، نہ کوئی سمجھداری ہے۔ ایک واقعہ سناؤں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انس بھی بیٹھا ہوا ہے، کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے۔ ایک اور بیوی نے کھانا بھیجا، اب یہاں بچے بیٹھے ہوئے۔ جب وہ کھانا عائشہ کے گھر میں آ گیا تو عائشہ نے اس برتن کو ہاتھ سے مار کے گرا دیا اور برتن ٹوٹ گیا نبی کے سامنے۔ کمال ہے کہ کوئی غصہ کرے، کوئی لعن طعن ہو، آنکھیں دکھا دے، نہیں، ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ برتن کو اٹھا لیا، کھانا کو جمع کیا، بس آرام سے بیٹھ گیا، کوئی غصہ نہیں۔ اور جب عائشہ کے گھر سے کھانا آیا تو وہ جو برتن تھا وہ برتن دوسری بیوی کو بھیجا، اور جو ٹوٹا ہوا برتن تھا وہ عائشہ کو دیا کہ تم نے اس کو توڑا ہے، اس کے بدل میں تیرا برتن ادھر چلا گیا۔ یہ صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ برداشت کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا ہے؟ کتنا صبر، کتنا برداشت۔ اپنے بچوں کو آسائشوں کے زندگی پہ نہیں پالنا، کوشش کریں کہ وہ سخت جان بن جائے، سخت زندگی گزارے، وہ صبر سیکھتے ہیں، وہ برداشت سیکھتے ہیں۔ کل انہوں نے بڑا ہونا ہے، معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، آپ تو بڑے ہو گئے، بڑھاپے پہ پہنچ گئے، آپ نے مرنا ہے، کل آپ کے بچوں نے معاشرے میں، اس ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنی، معاشرے کا اصلاح کون کرے گا؟ 9 بیویاں تھیں، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی، اور سب کچھ ہوتا تھا، خواتین سب کچھ کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال ہے کہ غصہ کرے، کوئی جھگڑا کرے، ریاست چلاتے تھے۔ یہ چیزیں سیکھنا پڑے گا، یہ صبر برداشت سیکھو گے، زندگی سکون کے ساتھ گزارو گے، ورنہ یہی ٹینشن، یہی پریشانیاں، یہی بیماریاں جو ہے نا، اسی کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی گزارنی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔